والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کا دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ معزز سامعین، یہ طویل آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا، یہ انہی بنی اسرائیل والوں کے لیے تھی اور ان کے ساتھ جو اللہ کا عہد و پیمان ہوا اس کا ذکر تھا، اور جس انداز میں انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مدینہ منورہ میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی آباد تھے۔ مشرک آبادی کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اسی طرح یہودی آبادی وہ بھی دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنی نذیر ان پر مشتمل تھی۔ جب اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے یہ آپس میں برسر پیکار ہوتے تو ایک قبیلہ یہودیوں کا اوس کے ساتھ مل جاتا، دوسرا خزرج کے ساتھ مل جاتا، اور اس طرح ایک ان کی طرف سے لڑتا دوسرا ان کی طرف سے، تو اس طرح یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں پر قبضہ کرتے، ان کو نکال دیتے، اور جب لڑائی ختم ہو جاتی کچھ لوگ قتل ہو چکے ہوتے، کچھ قیدی بنائے جا چکے ہوتے، تو اس وقت یہ تورات نکال کر بیٹھ جاتے اور کہتے دیکھو تورات میں حکم ہے کہ فدیہ لے کر قیدیوں کا تبادلہ کر لینا چاہیے، یعنی
مال وغیرہ لے دے کر قیدی چھڑا لینے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دوہرے معیار اور ان کی اللہ کے جو کلام تھا تورات، اس کے بعد حصے پر عمل کرنے اور بعض پر عمل نہ کرنے کا ان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نہ تو اپنے لوگوں کو قتل کرو گے، یعنی جو تمہارے دین پر ہیں، تمہارے مذہب پر ہیں، تم انہیں قتل نہیں کرو گے، اور دوسرا انہیں گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ یہ تمہارا عہد تھا اللہ سے، لیکن تم نے اس کا پختہ اقرار بھی کر لیا اور وعدہ تمہیں یاد بھی تھا، تم گواہ بھی تھے اس پر، لیکن پھر تم نے عہد کو توڑا، اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا، ان کو گھروں سے بھی نکالا، اور ہر طرح کا گناہ اور ظلم تم نے برپا کیا۔ اور جب پھر دنیا کے مال کے لین دین کا معاملہ آیا تو تم تو رات نکال کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے اس ان کے دورے معیار کو فرمایا کہ تم بعض جو ہے وہ کلام الہی اس پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو پھر ان کی سزا کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہوگا اور وہ ہوتے بھی رہے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں پھر انہیں سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، اور اللہ ان کی ہر عمل سے باخبر ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو چلاکیاں کرتے ہیں، ہم یہ جو دنیا میں افراد کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دین کے بعض حصے کو ہم بیان کرتے ہیں، بعض کو جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے چھپا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوہرے معیار پر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو دنیا کے مال کے بدلے میں انہوں نے آخرت کو بیچ دیا، دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ دیا۔ تو یقیناً ان کا یہ خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، یا کوئی چیز چرا کر، کسی کے ساتھ میں نے دغا کر کے شاید بہت بڑا مال اکٹھا کر لیا ہے یا اپنا بہت بڑا فائدہ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی بھی دیکھے تو کتنی لمبی زندگی ہے، چند سالوں پر محیط ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو یقیناً انسان دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی فراڈ کر لے، کوئی دھوکہ کر لے، یا زیادہ سے زیادہ مال بھی دھوکہ دہی سے حاصل کر لے یا گناہ سے حاصل کر لے، تو پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو اپنا لیا، دنیا مول لے لی انہوں نے، تو پھر آخرت میں ان پر عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اگرچہ یہ گزری تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ان کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، تو بنیادی طور پر سب سے پہلے وعدہ خلافی ان لوگوں نے کی۔ تو وعدہ خلافی مسلمانوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو وعدے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور وعدہ بھی وہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کرے تو یقیناً اس کی قدر و اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، قتل و غارت گری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کیا تھا، اور اہل اسلام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قتل و غارت گری میں نہ پڑے۔ اب صرف قتل کرنا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ذرائع کسی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدائی طور پر انسان کہہ سکتا ہے گالم گلوچ کرنا، یا ابتدائی لڑائی جھگڑا کرنا، یا معمولی لڑائی کرنا، یہ چونکہ ذرائع ہیں جو انتہا کے گناہ یعنی قتل تک لے جاتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے بھی گریز کریں، اور معمولی بات پر لڑائی جھگڑے سے بھی گریز کریں،
تاکہ ہم اس بڑے گناہ سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو زبردستی جلا وطن کرنا، ان کے گھروں سے نکالنا، گھروں پر قبضے کر لینا، زمینوں کو ہتھیا لینا، یہ ساری چیزیں بھی ممنوع ہیں۔ اس کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی دیا کہ تم ایسا نہ کرنا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی۔ تو آج ہمارا امتحان ہے کہ ہم امت مسلمہ ان کے حالات کو جان کر کیا ہم عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ کیا ہم بھی انہی کے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کے بعض کلام پر عمل کرنا یا اسے قبول کرنا اور بعض کا انکار کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے جو نہ صرف بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ہم اپنی مطلب کی جو بات ہمیں نظر آتی ہے یا اس میں فائدہ دنیاوی اعتبار سے نظر آتا ہے تو ہم اسے بڑے شوق سے اپناتے ہیں اور اس پر بڑا بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسی بات جو ہمارے دنیاوی مفاد کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچاتی ہے یا اسے کم کرتی ہے بظاہر، تو ہم اسے انکار کر دیتے ہیں یا اسے بالکل عملاً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی اللہ نے، اس دوغلی پالیسی سے بھی منع فرمایا، اور اس چیز کو بھی اللہ نے ان کے لیے قابل گرفت فرمایا کہ یہ ان کے کرتوت ہیں کہ وہ کتاب کے بعد حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا حکم دیتا ہے کہ ہم پہلی قوموں کے اعمال سے عبرت پذیری کریں اور آئندہ درست عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ جو اپنے دلوں میں نیک تمنا یا آرزویں رکھتے ہیں سب کی تمنا یا آرزویں پوری فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے جو دوست روزے نہیں رکھ رہے الہ العالمین ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر رمضان کے احترام میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ادارے کی خیر فرما، ہمارے اس ادارے میں سے وابستہ ہر فرد کی خیر فرما، سربراہ ادارہ سے لے کر اس ادارے کی خدمت کرنے والے، بچے پڑھنے والے، اساتذہ پڑھانے والے سب کی خیر فرما۔ الہ العالمین سب کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا